اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ ہمارے مراقبے پہ لیکچر چل رہے تھے اور کافی سارے الحمدللہ لیکچر اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بہت سارے لوگ، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ حضرت ہمیں مراقبے پہ ویڈیو اپلوڈ کریں، مراقبے پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے کافی سارے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے لیکچر چل رہے تھے مراقبے پہ۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ مراقبے کے جتنے بھی لیکچر ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا صحیح فائدہ لیں گے۔ تو اب جیسے پہلا اس کا پارٹ جب ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا پارٹ اپلوڈ کیا ہے، پھر اس میں بھی پورے مراقبے کے حوالے سے میں نے اپڈیٹ طریقے سارے بتائے کہ بیٹھنے کا طریقہ کس طرح ہے، کس وقت مراقبہ کیا جاتا ہے۔ لاتعداد لوگوں کے سوال تھے جو میں نے اس ویڈیو میں بتائے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس دی جائے مراقبے کے حوالے سے۔ مراقبے میں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے نا مراقبے میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 99% یا 95% لوگ مراقبے میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ باقی عملیات کر لیتے ہیں، بہت اچھے کر لیتے ہیں عملیات لوگ، اور علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حب کے اعمال ہیں، اسی طرح بغض عداوت کے، لڑائی جھگڑے کے، پھر جادو جنات کے علاج ہے، اور اسی طرح بہت کچھ جو ہے نا وہ الحمدللہ کر لیتے ہیں، اور روحانی معاملات پر بھی چل پڑتے ہیں، سلوک کے رستے پر بھی چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب مراقبے کی بات آئے تو یہ سمجھ لو کہ پورے روحانیت کا مغز ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، مغز ہے یہ، اور یہی سب سے بڑا مشکل کام ہے، اس کو سر کرنا، اس پہ عبور حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ ایک کہہ لو کہ مہارت حاصل کرنا۔ مراقبے میں جس بندے نے مراقبے میں مہارت حاصل کر لی، جو مراقبے میں ماہر ہو گیا، وہ عملیات کا تو ہو گئی لیکن روحانیت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ مراقبہ ہی اصل چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روحانیت ہو یا عملیات ہو، تو جس کا بندے کا مراقبہ ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھ لو کہ اپنے سلسلے سے اس کی وابستگی تو الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن اس کے سلسلے سے اس کا جڑنا، اس کا کنیکشن کہہ لو، اس کا رابطہ وہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر وہ مراقبے میں کمزور ہے تو رابطہ بھی کمزور ہے۔ اگر وہ مراقبے میں ماسٹر ہے تو اس کا جو ہے نا رابطہ بھی کہہ لو کہ اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے فوراً ہو جاتا ہے۔ موبائل تو وہ ڈائل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ 30-40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، منٹ بھی لگ جائے، 2 منٹ بھی لگ جائے کہ رابطہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کال، بعض کا نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن مراقبہ ایسی چیز ہے کہ وہ سیکنڈوں میں، لمحوں میں آپ کا کنیکشن آپ سے سلسلے سے جڑ دیتا، آپ کے سلسلے سے جوڑ دے گا۔ اس طرح جوڑے گا کہ کال تو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں بعض کا، تو یہ بھی پاکستان میں تو موبائل نیٹ ورک نے بہت برا حال کیا ہوا ہے کہ آواز صاف ہی نہیں آتی۔ اگر موبائل پر کال کریں تو بھی صاف نہیں آتی، اور نیٹ پر کریں، واٹس ایپ پر کریں تو بھی یہی حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اگر ہم موبائل پر کال کرتے ہیں، کہیں آواز اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے مان لیں گے، لیکن مراقبے میں ایسی چیز نہیں ہے۔ مراقبہ شفاف، فوراً، فاسٹ، سب سے زیادہ فاسٹ مراقبہ ہے۔ دنیا کا ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے جو سیکنڈوں، لمحوں میں کام، جیسے بجلی ہے تو بجلی سیکنڈوں میں کام کرتی، اسی طرح ہوتا ہے مراقبہ، بہت زیادہ فاسٹ ہے۔ تو جیسے ہی یہ بیٹھے ہیں، مرشد کا تصور کیا ہے تو بالکل تاریں جڑ گئی ہیں، کنیکشن ہو گیا ہے، کرنٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور روشنی ہو گئی ہے۔ یہ ہے مثال، ٹھیک ہے نا۔ واپڈا والے جب بجلی اوپن کرتے ہیں یا گھر کی بجلی بند ہونا، تو جب ہم اس کا بریکر آن کریں گے، اب بریکر جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں ایک لمحے میں پورا گھر میں بجلی جو ہے نا پہنچ جاتی ہے، چاہے گھر جتنا بھی بڑا ہو۔
تو اسی طرح مراقبہ بھی یہی چیز ہے کہ جیسے ہی ہم مراقبے میں بیٹھ کے اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے رابطہ کرتے ہیں، تو صرف آپ کے مرشد تک نہیں جاتا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ لو جی مرشد تک چلے جاتا، نہیں، پورا سلسلہ پیچھے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے مرشد کے مرشد تک، یا ان کے مرشد تک، یا ان کے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا ان کے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں، جہاں پر بھی پہنچنا چاہیں پہنچ جائے گا، لمحوں میں پہنچ جاتا ہے بندہ۔ تو مراقبہ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو سب سے مشکل کام بھی مراقبہ ہے، سب سے محنت طلب کام بھی مراقبہ ہے، سب سے زیادہ اسٹرگل محنت اس پہ ہوتی ہے۔ اور پھر بندے کا جو ہے نا، وہ جو بندے اکثر جو دیکھا میں نے مستقل مزاج نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں بیچارے تھک جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں حضرت یہ ہمارا کام نہیں ہے، لگتا ہم نے تو سر کھپا لیا، اتنا کچھ کر لیا، وسوسے ہی نہیں جان چھوڑتے، اور خیالات ہی خیالات، وسوسے ہی آتے ہیں۔ پھر بندہ بیٹھے تو پھر کہیں کوئی مسئلہ، کبھی کچھ مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جائیں تو کیسے جائیں، اس سفر پہ کیسے نکلیں، کیسے، کون سا طریقہ ہو جہاں مقصد ہے کہ اس میں کامیابی ہمیں مل جائے، کوئی انگلی پکڑ کے ہمیں جو ہے نا وہ منزل تک پہنچا دیں، تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں یا منزل پر گامزن ہو جائیں، اس رستے پہ چل پڑیں جہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں مطمئن ہم ہوں کہ یہ چلو کچھ نہ کچھ جلدی یا دیر ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال مراقبہ جو ہے وہ اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ مراقبہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب استاد اس کے، کہہ لو کہ آپ کو گاڑی، وہ ایسی گاڑی ہے کہ استاد اس کی چابی دے دے گا، اجازت بھی دے دے گا، لیکن اس کو چلانی آپ نے ہے، بتا دے گا کہ آپ کے پاس اسٹیئرنگ اس طرح آپ نے پکڑنا ہے، چابی آپ نے اس طرح لگانی ہے، آپ کا روٹ یہ ہے، آپ نے چلنا ہے، لیکن اس میں تربیت نہیں ہے، یعنی کہ آگے نہیں ہے، تربیت تو ہے اس کی، لیکن وہ آگے گاڑی میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہاں سے جو ہے نا وہ پھر اس کو خود ہی چلانی پڑتی ہے۔ یہ ایسی جو ہے وہ گاڑی ہے، تو اس کو رستے بھی خود ہی تلاش کرنے ہوتے ہیں، سارے معاملات، کیونکہ اس میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے، محنت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حد تک محنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس حد کو کراس کر جائیں گے، اس بارڈر کو کراس کر جائیں گے، تو پہلے سے دوسرے بارڈر پر جائیں گے تو الحمدللہ اس سے آپ کے آسان ہو جائیں گے معاملات۔ جیسے ہی آپ دوسرے سے تیسرے تک پہنچیں گے، تو پہلی سے دوسری کیفیت میں پہنچیں گے، اور دوسری سے تیسری کیفیت میں پہنچیں گے، اسی طرح کیفیت در کیفیت یہ چینج ہوتی رہے گی، اور پہلی سے جب دوسری پہ جائیں گے تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلی میں بہت رولیں ہیں، بہت، میں کہتا ہوں کہ خیالات، وسوسے، پریشانیاں، ٹینشنیں، اور بندہ جو ہے نا وہ کہتا کہ یار میں اس کو چھوڑ ہی دوں تو میرا کام ہی نہیں ہے، لیکن جب پہلے سے دوسرے اسٹیپ پہ جاتا ہے، پہلے سے دوسری کیفیت میں جاتا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ جو ہے نا وہ کیفیت چینج ہوتی جاتی ہے، تو بندہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آج ایک اہم راز، وہ راز میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، کہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آج راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ راز جو ہے وہ ہر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، بہت کم بتاتے ہیں، لیکن آپ کا مرشد، آپ کو جو حقیقی مرشد ہے، جو آپ کو لے کے چلنا چاہ رہے وہی بتائیں گے۔ تو باقی یہ ہے نا اس طرح باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہم آج کل بہت وہ بھی ہو گئے ہیں کہ سہولت پسند ہو گئے ہیں، کہ بہت زیادہ ہم جو ہے نا وہ اب واٹس ایپ پہ میسج کرو، واٹس ایپ پر ہی جو ہے نا وہ سب کچھ لے لو، ٹھیک ہے نا، کال کرو حضرت کو، اجازتیں لے لو، آرام سے بیٹھ جاؤ، لو جی اجازتیں ہو گئی ہیں، اب مزے ہیں۔ اور واٹس ایپ پر ایک میسج کر دیا، حضرت ہمیں اجازت دے دو، ظاہر ہے حضرت نے فراغ دلی کرنی، ہم سے بھی لوگ اجازتیں لیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، تو اب وہ اجازت تو مل گئی، ٹھیک ہے نا، نگرانی کون کرے گا؟ اندھیرے میں، یہ اندھیرا، یہ خیالات کی دنیا ہے، اندھیرے کی دنیا، اس کو آپ کو کیسے پکڑ کے لے کے جائے گا؟
روشنی کی طرف کیسے لے کے جائے گا جب آپ نے انگلی نہیں پکڑی؟ آپ نے تو بس کال کی، اجازت لی، لو جی اجازتیں ہو گئی۔ اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا یہی کام کرتے ہیں کہ وہ بس ایک میسج کر دیا یا واٹس ایپ پر وائس میسج کر دیا کہ حضرت ہمیں اجازت دے دو۔ ارے بھائی اجازتیں یہ دیکھیں نا، آج سے اپنا 100 200 سال 300 سال 50 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، 200 300 400 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، تو اگر اسی طرح اجازتیں ہوتی تو پھر یہ اس ٹائم جو ہے نا بزرگان کئی 100 میل سفر کر کے کیوں جاتے تھے؟ اس ٹائم موبائل نہیں ہوتا تھا، لیکن روحانیت آپ کو اپنے مرشد کے قدموں میں ملنی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تو اس کا بزرگوں نے جو طریقہ پہلے رکھا تھا وہی آج ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کال کر کے اجازت لے لیتے ہیں، اجازت ہو جاتی ہے، ہم بھی دیتے ہیں، بالکل ہوتی ہے، لیکن اب یہ بندہ بیٹھا ہوگا کہ جی بس ایک کال کر کے اجازت لے لی اور کچھ بھی نہیں تو پھر سارا کچھ مل گیا، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ ثانی عطا فرمائے گا، تو اس کے لیے رابطہ ضروری رکھنا ہوتا ہے، اب کنیکشن جو ہے نا وہ جڑا رہے، ٹھیک ہے نا۔ روحانیت آپ کے مرشد سے ہی ملنی ہے، لیکن آپ کے استاد سے ملنی ہے، اس کا اگر آپ کا کنیکشن ان کے ساتھ ہے تو پھر تو آپ کو روحانیت مل جائے گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے جی اب اجازت لے لیے، اب ضرورت نہیں ہے، اب میرا کام ہو گیا ہے اور میں اب جو ہے نا جس طرح چلاؤں گا چلتا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ مراقبے میں طریقے بھی ہے کہ جو ہے آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اب اس میں ترکیب اس طرح کریں گے کہ دیکھیں یہ جو اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، تو یہ راز کہہ لو کہ مراقبے میں ساری باتوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، ساری باتوں کا نچوڑ ہے۔ تو جب یہ آپ اس راز کو جان لیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی آپ نے صحیح بات کی۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ جب آپ مراقبہ کریں، اجازت لیں، ٹھیک ہے نا، تو اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے پوچھیں کہ آپ کس وقت مراقبہ کرتے ہیں۔ آپ جس وقت مراقبہ کرتے ہیں آپ بھی اسی وقت بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو مراقبے کے بے شمار فائدے ملیں گے۔ مراقبہ آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا، اور مراقبہ جب آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، عملیات کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روحانیت کی دنیا میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں اپنا عملیات میں یا روحانیت میں، آپ اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اب یہ آپ کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لطف ہی آپ کو آگے لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر میری ویڈیو میں پہلے میں نے کہتا ہوتا تھا کہ آپ دعا کیا کریں، جب آپ عمل کر لیں اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ذکر و اذکار میں لطف عطا فرما، مزہ عطا فرما، مجھے اس کا مزہ آنا چاہیے۔ جس طرح ہم ایک اچھا کھانا کھاتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے، تو پھر دل کرتا ہے کہ یار اور کھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا کئی لوگ چائے پیتے ہیں اور ان کو بولا نا چائے چھوڑ دو، نہ چائے نہیں چھوڑنی بھائی، ہاں عملیات چھوڑ دیں گے، چائے نہیں چھوٹے گی۔ کہیں جانا ہے نا، ہاں بھائی نہیں جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن چائے نہیں چھوڑیں گے، چائے ہم پینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب آپ ذکر و اذکار کریں تو اس کی لت لگنی چاہیے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک نشے کی لت لگ گئی ہے بندے کو، عادی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ذکر و اذکار کی لذت اور ذکر و اذکار کی خوشبو مل جائے گی نا، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو کبھی بھی آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں، نہ آپ کو لطف آئے گا اس میں، نہ مزہ آئے گا، نہ کچھ آپ کا دل کرے گا۔ آپ کہے گا یار سب کچھ بھاڑ میں جائے، میں نے اپنا ذکر کرنا، بس میں نے اپنی مدامت کرنی ہے، میں نے اپنی پڑھائی کرنی ہے، بس، ٹھیک ہے نا۔ ساری دنیا اپنے مزے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شادی پہ جا رہا ہے تو آپ بولے نہیں بھائی میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں ادھر بیٹھ کے اپنا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پارٹی پہ جانا ہے یا کہیں دوستوں کے ساتھ جانا ہے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں جاؤں ان کے ساتھ، آپ کا دل کرے گا میں گھر پہ بیٹھ کے اپنا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جتنا یہاں آپ کو لطف آئے، مزہ آئے گا،
کہیں پر بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح اپنے استاد سے، بزرگ سے یہ پوچھنا ہے، جب وہ بتا دیں گے تو پھر اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے سیم وہی ٹائم، اسی ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اپنا مراقبہ کرنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا مرشد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، اب یہ میں زمین پر جب بیٹھوں گا تو مجھ سے اوپر چبوترا کہہ لو 2-3 فٹ اوپر جو ہے نا وہ مرشد بیٹھا ہوا ہے، سامنے بالکل بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی مرشد کی تصویر دیکھیں، تاکہ آپ جتنا تصویر دیکھیں گے اس کی شبیہ تیار ہو جائے گی آپ کے آنکھوں میں، آپ کے تصور میں اس کی شبیہ تیار ہو جائے گی۔ جب تصویر کی شبیہ تیار ہو جائے گی تو مرشد کا عکس ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ جتنا آپ مرشد کی تصویر کو دیکھیں گے اتنا ہی جلدی آپ کا عکس تیار ہو جائے گا۔ جب عکس تیار ہوگا تو پھر آپ کا مراقبہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے مرشد سے یہی کہنا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اسی ٹائم آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب مرشد سے آپ نے اجازت لے لیں، جی حضرت میں نے 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، یا مرشد ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کتنی دیر کرنا ہے، اور ٹائم بھی بتا دیں گے اور وقت بھی بتا دیں گے، اور دورانیہ بھی بتا دیں گے کتنے وقت کا دورانیہ ہو، آپ نے اسی ٹائم کرنا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مقصد ہے کہ ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں شادی پر گئے ہوئے ہیں، یا آپ کسی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں، یا آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی گئے ہوئے ہیں، اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے آپ نے خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جانا، بالکل سائڈ پر بیٹھ کے وضو کریں، وضو کر کے سائڈ پر بیٹھ کے پورا تصور کر کے اسی ٹائم اپنے آپ کنیکشن جوڑ دینا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کا کنیکشن جڑ گیا تو کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب جیسے آپ کے پاس کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا تو روشنی تو الحمدللہ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہی طریقہ ہے، بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے نہیں بزرگ جاتے تھے، کبھی جا کے بیٹھ جاتے تھے یا گپ شپ کرتے تھے، یہی راز جو ہوتے تھے یہی معلوم کرتے تھے۔ اب کوسوں دور، ہزاروں میل دور، 100 میل کے دور بیٹھا ہوا ہے مرید، اور وہ مرشد سے مراقبے کے ذریعے کنیکشن کس طرح جوڑ رہا ہے؟ اسی طرح جوڑ رہا ہے، اور وہ جب کنیکشن جڑ جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ تیز فاسٹ نہیں ہے کہ جو مراقبے سے پہلے پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ کہ مراقبہ کرنے کی دیر ہے، کام ہو گیا۔ آپ اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ گئے، آپ اپنے ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، آپ نے جو عرض کرنا ہے، جو کہنا ہے، کچھ بھی کہنا ہے وہ سن لیں گے، بات کر لیں گے، اور آپ کو اس کا آؤٹ پٹ یعنی کہ اس کا جواب بھی دے دیں گے، آپ کو بتا بھی دیں گے، رہنمائی بھی کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب یہ کہ اس کو مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا، پچھلی ویڈیو میری آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام ویڈیو میں میں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے 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 یہاں تک پہنچیں گے۔ تو یہ ہمارے مراقبے کا 8واں پارٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی اس پہ پارٹ آئیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو ایک باقاعدہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندہ روٹ کے اوپر ڈھال دوں گا، آپ کو وہ ٹریک بتا دوں گا، وہ آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ جہاں آپ کامیابی سے منزل تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مزید بھی اس پہ 3-4 پارٹ میں اور لے کے آؤں گا، لیکن یہ کوشش کریں کہ یہ مکمل پارٹس اس کے دیکھیں۔ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں نا تو پھر بعض کا ہمارے باپ کمنٹس میں بھی سوال کرتے ہیں، پھر پرسنل میں واٹس ایپ پر بھی آ کے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے، اس نے بس یہی ویڈیو دیکھی ہے، یہیں سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، سارا کچھ ویڈیو میں بتا دیا ہے، اور بتانے کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ بھائی آپ کی رہنمائی ہے، آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ مراقبے کے حوالے سے ویڈیو ساری دیکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا، اور پھر
اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ ترتیب سے ویڈیو دیکھتے آئیں گے تو لاسٹ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹلی ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ہر چیز کا معلوم ہو جائے گا، اور ہماری جو محنت ہے وہ رنگ لے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اتنی محنت کی ہے الحمدللہ، یہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو فائدہ ہو گیا، ہمیں فائدہ ہو گیا، جو ہمارا ویژن ہے وہ ویژن آپ تک کنورٹ ہو گیا، ہماری جو سوچ تھی آپ تک پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور اپنے کرم اور فضل سے نواز دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اپنے دوست احباب کو، تو یہ نایاب ویڈیو ہیں، اور ایسی ویڈیو جو ہے نا وہ کم ہی آپ کو ملیں گی۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ شیئر کریں گے، جن لوگوں کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا، تو آپ کی وجہ سے معلوم ہوگا، اور جب آپ کی وجہ سے معلوم ہوگا تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گے وہ۔ تو تمام احباب ہمارے خانقاہ کی جتنی بھی ویڈیو سب شیئر کیا کریں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔